قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو کہانیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو بدن کو غسل کے ذریعے اچھی طرح پاک کر لو، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے فارغ ہو کر کے آیا ہے یا تم نے بیویوں سے ہم بستری کی ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تم کو، تمہارے جسم اور تمہارے دل کو پاک باز بنانا چاہتا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی 5 آیتیں پوری ہوئی تھی، یہ 6 نمبر کی آیت ہے۔ شروع کی 5 آیات میں بھی احکامات کا تذکرہ تھا اور یہ 6 نمبر کی آیت میں بھی احکام کا ہی تذکرہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ 5 آیتوں میں جن احکام کا تذکرہ تھا ان کا تعلق انسان کی ظاہری ضرورتوں سے تھا کہ کون سے جانور کا کھانا حلال ہے، کون سے جانور کا کھانا حرام ہے، شکار پر چھوڑے ہوئے شکاری جانور اس میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جس کے بعد اس کا شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں۔ تو ان کا تعلق دنیاوی ضرورتوں سے تھا، وہ احکامات 5 آیات میں آئے۔ یہ 6 آیت میں جو احکامات ہیں ان کا تعلق عبادت سے ہے، اور خاص طور پر وہ نماز کی عبادت اور تیمم کا تذکرہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا وضو نہ ہو تو سب سے پہلے وضو کرو، اور وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جن کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے، اور باقی سنتوں کا وضو میں واجب نہیں ہے، کوئی بھی واجب وضو کے اندر نہیں ہے۔ سنتوں کا اور مستحبات کا تذکرہ آپ کو روایت میں ملے گا۔ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ میں، اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ کے بغیر وضو شروع کیا، مطلب اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کیا تو وضو ہو جائے گا مگر پورا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نیت کرنا ہے، اگر نیت نہیں کی تو بھی اس کا وضو ثواب کے اعتبار سے ناقص رہے گا، باقی وضو ہو جائے گا۔ تو یہاں وضو کا تذکرہ ہے اور وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہانیوں تک دھونا، سر پر 1 مرتبہ مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ٹخنوں اوپر کے حصے میں دونوں جانب ابری ہوئی ہڈی کو کہا جاتا ہے، وہاں تک پیروں کو دھونا ضروری ہے۔ یہ کام تو ہر حال میں کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 4 اعضاء میں سے کسی عضو میں ایک بال کے برابر بھی خشک پن رہ گیا تو اس شخص کا وضو درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں سنتیں بھی ہیں کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ ان سنتوں میں کیا فلسفہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، وہ سب تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ ان میں پھر آگے جو حکم آ رہا ہے وہ تیمم کا حکم ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، پانی موجود ہے مگر پانی کو چھونے کی طاقت تک نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ بدن میں اتنی ویکنیس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے کہ پانی کو ہاتھ لگانا مزید بیماری کے ایام کو بڑھا دینے کے برابر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی طرف سے بھی سخت منع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پانی استعمال کیا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو ایسے شخص کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یا کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہے، یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے فارغ ہو کر کے آیا، ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی ملا ہے مگر اس کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا یہ کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، اب اس سے بھی وضو اور غسل ٹوٹ گیا، تو اس نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، یا پانی تو ہے مگر اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر استعمال کرے گا تو لقوے کا اثر ہو جائے گا۔ یہ سفر کی حالت کی بات ہے، آج تو ہر ایک کے گھر میں گیزر موجود ہے،
یا گیس موجود ہے جس میں آسانی سے پانی گرم کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت کا بدل دے دیا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تم اپنے بدن کو پاک کر سکتے ہو مٹی کے ذریعے، اور تیمم کا طریقہ سکھایا۔ اب تیمم کے متعلق چند باتیں ہر مسلمان کو بیسک معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم اور یہ آیت کب اتری ہے کہ جس وقت تیمم کا حکم رخصت کے طور پر اس امت کو دیا گیا، یہ سن ہجری 5 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے غزوہ مریسی، جس کا دوسرا نام غزوہ بنو المصطلق ہے، اس غزوے کے لیے نکلے تھے، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کر دیتے، جس کا نام قرعہ خلتا تھا۔ وہ زوج محترمہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ اتفاقاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرعہ کھلا تو وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں اپنی بہن حضرت اسما کا ہار ساتھ میں لیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مقام پر جب پہنچے تو گلے سے ہار گر گیا۔ گرنے کے بعد جب ہاتھ یہاں پہنچا تو پتا چلا کہ ہار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو حضور نے فرمایا کہ قافلے کا پڑاؤ یہی رکھو، تلاش کریں گے۔ تو رات بھر پورا قیام وہاں رہا، صحابہ نے تلاشی لی مگر ہار نہیں ملا۔ اب صبح فجر کا وقت ہونے لگا اور جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی کا انتظام ہی نہیں۔ تو کچھ حضرات صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو تمہاری بیٹی نے حضور کو بھی اور تمام لوگوں کو یہاں رکا دیا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات جب جذباتی ہوتے ہیں تو ان کو نماز کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ واقعتاً ان کا ہار گم ہو گیا، اور حضور سے درخواست کرنے کی بنا پر پھر پورے قافلے کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، اور جو کچھ کہنا تھا حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے کہا، لیکن اس سے بھی غصہ کم نہیں ہوا۔ تو میری کمر میں کچوں کے لیے، یہاں کی زبان میں چونٹی لینا کہتے ہیں، غصے کا اظہار تیری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے، اس لیے میں ہل نہیں پائی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے تھے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم پانی کو نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو سب کہنے لگے کہ ابو بکر کے خاندان کی برکتیں اس پر ختم نہیں ہوئی، تمہارا ہار گم ہو گیا تو اللہ نے آسانی کا حکم نازل فرمایا، یہ تمہاری برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو شروع میں تو جذبات الگ تھے، مگر جب ان کی وجہ سے اللہ نے آسانی کا حکم نازل کیا تو جذبات بدل گئے کہ امت کو آسانی کی راہ انہی حضرات اور ان کے خاندان کی برکت سے ملی ہے۔ تو یہ سن ہجری 5 میں تیمم کا حکم نازل ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے، ہار نہیں ملا، تو سب نے کہا کہ اب روانگی ہے، تو روانگی کے آداب ہوئے اور اونٹ کو اٹھایا، وہی اونٹ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے، اور اسی کے نیچے ہار رکھا ہوا تھا، لیکن اونٹ کے نیچے دب گیا تھا۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغل میں بچہ ہوتا ہے اور شہر میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جیب میں ایک چیز رکھی، دوسرے جیب میں ہاتھ چلا گیا اور وہ چیز نہیں ملی تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک حکم نازل کرنا تھا، تو ہار اسی اونٹ کے نیچے تھا جو بعد میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی دیکھتا ہے۔ تو تیمم کا حکم سن ہجری 5 میں اترا ہے۔ تیمم کے فرائض 2 ہیں، پورے چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، اور شرائط 5 ہیں۔ فرائض اور شرائط یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مگر ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرائض چیز کے اندر داخل ہوتے ہیں اور شرائط اس چیز کے باہر کا نام ہے۔ جیسے نماز کے شرائط ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، یہ بھی نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ جیسے نماز کے لیے قیام کا ہونا، رکوع کا ہونا، سجدے کا ہونا، مگر دونوں کے ناموں میں فرق ہے کہ ایک شرائط ہے جو نماز کے باہر کی چیزیں ہیں، اور ایک ارکان ہے جو نماز کے اندر کی چیزیں ہیں۔
تو اندر کی چیزوں کو جو ضروری ہے ان کو ارکان، اور باہر کی چیزوں کو جو بھی ضروری ہے مگر ان کو شرائط کہا جائے گا۔ تو فرائض اور ارکان دو ہیں، چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، اور شرائط ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اگر وضو میں نیت نہیں کی تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، مگر تیمم میں اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پانی کو اللہ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہی بنایا ہے، تو وہاں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مٹی تو انسان کے چہرے کی شکل بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس لیے مخصوص حالت میں اس کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو مخصوص حالت میں پاکی کی نیت کرنا ضروری ہے، جب ہی وہ پاک کرنے والی بنے گی۔ تو سب سے پہلی چیز تیمم میں نیت کرنا، دوسری چیز دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، تیسری چیز دونوں ہاتھوں میں سے کم 3 انگلیوں کے بقدر حصے کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایک انگلی مار کر کے پھر پورے چہرے پر مسح کر رہا ہے تو اس کا تیمم نہیں ہوگا، تو کم سے کم 3 انگلیوں کے بقدر دونوں ہاتھوں کا استعمال ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا تیمم ہوگا۔ تیمم چوتھے نمبر کی چیز، تیمم ایسی چیز پر کیا جائے جو زمین یا زمین کی جنس سے ہو، جو جلانے سے جل جائے ایسی چیز پر تیمم نہیں کر سکتے۔ اب یہ لکڑی ہے ایسی کہ اس کے اوپر اگر تیمم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، مگر اس کے اوپر معمولی دھول لگی ہوئی ہے تو تیمم کر سکتے، کیونکہ تیمم اس پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ دھول پر ہو رہا ہے جو زمین ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر معمولی سی بھی دھول لگی ہوئی ہے تو اس پر تیمم کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اینٹ کا انتظام کر لیا جائے اور اس سے تیمم کر لیا جائے۔ جو حضرات بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تشتری کے اندر بیٹ کا انتظام کیا جائے اور اسی سے وہ تیمم کر لے۔ تو جس چیز پر تیمم کر رہے ہیں وہ چیز زمین یا زمین کی جنس سے ہونا ضروری ہے۔ اس کو آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں ایسی چیز پر تیمم کیا جائے جو جلانے سے جلے نہیں، سڑانے سے سڑے نہیں، اور پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ اگر ایسی چیز ہے تو اس پر تیمم ہوگا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ جس چیز پر تیمم کر رہے اس چیز کا پہلے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ زمین کے حصے پر آپ تیمم کر رہے ہیں مگر کتا پیشاب کر کے گیا ہے اور وہی آپ فوراً تیمم کر رہے ہیں تو آپ کا تیمم درست نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز پر تیمم کر رہے وہ مٹی ہی پاک نہیں ہے، تو اس کا پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک سوال ایسا آتا ہے کہ ایک جگہ ایک آدمی نے تیمم کیا، اب پوری جماعت ہے، کیا پوری جماعت اسی جگہ سے تیمم کر سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتی، ایک جگہ سے 10 لوگ 20 لوگ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جیسے وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، عصر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھی، وضو باقی ہے، مغرب کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، مسجد کے اندر داخل ہوئے، قرآن کو چھوا یا نفل نمازیں پڑھی یا سجدہ تلاوت کیا، وضو سے جو سارے کام کر سکتے ہیں تیمم سے بھی سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلے میں فرق آتا ہے کہ ایک آدمی معذور ہوتا ہے جس کو پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے یا پیشاب کے قطرات مسلسل نکلتے رہتے ہیں، تو ایسا شخص اگر اس کا پورا ایک نماز کا وقت اس حالت کے اندر گزر جاتا ہے کہ اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ پاک کپڑے پہن کر وضو کر کے نماز پڑھے، مطلب 4 منٹ بھی اس کو نہیں ملتا اور فوراً قطرہ نکل جاتا ہے یا خون مسلسل ایک جگہ سے بہ رہا ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں معذور ہے، اور اس کی شریعت نے رخصت یہ دی ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے وضو کر لے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے، چاہے پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہو مگر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو تو اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس وضو سے وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ تیمم کا حکم کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اس میں جو بنیادی باتیں تھی ہمارے سامنے آ گئی، انشاءاللہ 7ویں آیت کا تذکرہ کریں۔ سبحان اللہ۔